ڈاکٹر صاحبہ، اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بلکہ سیرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پر یقین کی کیا کیفیات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کیا ارشاد فرمائیں گی؟ شکریہ زینب۔ دیکھیے اللہ نے انعام یافتگان میں سب سے پہلے انبیاء کو رکھا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو انبیاء جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں، فائز۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ چنے گئے ہیں کہ نبوت کسی کو اپنے عمل سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ وہ چنیدہ لوگ تھے کہ جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، اور خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین نبی کریم علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے۔ اب انبیاء کا آنا دنیا میں اللہ رب العزت کے حکم سے چنے ہوئے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ تو ان کی خصوصیات، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ وہ تو ہر چیز کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جو انسان ان مراحل سے گزر کر حق الیقین تک جا رہا ہے، وہ حق الیقین کے بھی اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، کیونکہ جو چیزیں ان پر آشکار ہیں وہ عام بندہ نہیں جانتا۔ تو ان کی جو اوصاف یا ان کی جو خصوصیات ملتی ہیں تاریخ میں، آپ دیکھیں تو اطاعت الہی، ہر لمحہ ان کا رضا الہی کے لیے اطاعت میں ہے، وہ کسی لمحہ اس سے خالی نہیں ہے۔ پھر تسلیم و رضا کا پیکر ہے، کیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑکتی آگ جس کے شعلے دور دور تک جا پڑے ہیں، وہ اس کی حدت جا رہی ہے، مگر ایک لمحے کو ڈگمگائے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یقین کے اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، بے خطر اس میں کود پڑے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ حکم آ گیا یا نار کونی برداً وسلام علی ابراہیم، جلانا نہیں ابراہیم کو، ابراہیم کو معلوم ہے میرا رب جانتا ہے۔ اسی طرح اب فدیناہ بذبح عظیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حکم ہوا تو قربان کرنے کے لیے لے کے چل پڑے۔ تو کوئی چیز مانے نہ ہوئی، تسلیم و رضا کا پیکر ہے۔ پھر جو خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں، صبر اور شکر۔ صبر اور شکر، مصائب کے پہاڑ بھی، آلام، مشکلات۔ اور دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ نے سب کچھ لے لیا، مال اولاد سب کچھ لے لیا گیا، یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ فقط اللہ کے اس ذکر میں رہتے تھے، اور جسم بھی ایسے ہو گیا تھا بیماری سے، اللہ نے حکم دیا، شفا مل گئی۔ تو صبر کو اس کمال تک لے گئے، شکر کو اس درجے تک لے گئے، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے ساری چیزیں واپس لوٹا دی۔ پھر آگے آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، تو ہر ایک کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ سورہ یوسف موجود ہے، سورہ انبیاء، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، اور ان میں اتنے خوبصورت انداز سے تذکرے کیے گئے ہیں۔ اور خاتم الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا طائف میں جانا، لوگوں تک بات کو پہنچانا، یہاں تک کہ وہ پتھر مارتے ہیں، پنڈیاں خون سے بھر جاتی ہیں، مگر پھر بھی رحمت اللہ العالمین کی زبان مبارک پر دعا ہے۔ اور یقین اس حد تک ہے کہ ابو طالب آ کر کہتے ہیں کہ وہ کفار جو کہتے ہیں تو آپ سوچ لیں، تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس حکم سے باز نہیں آؤں گا، اس کو دین کی تبلیغ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یقین ہی تو ہے۔ تو تسلیم و رضا ہے، ایک عجب انداز ہے جذبوں کا، محبتوں کا، اطاعت کا، صبر کا، شکر کا، اس کمال درجے پر انبیاء میں ملتا ہے۔ تو ہم اگر ادھر ان کی سیرت صرف پڑھتے ہی رہیں محبت سے، تو اس کی کرنیں ہم میں آ جائیں، تو ایک کرن بھی آ جائے، وہ ہے نا کہ تخلقوا بأخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو رنگ لو۔ اور اللہ کے اخلاق کہاں سے ملیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق سے، جنہیں اللہ نے فرما دیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔